آج کا ہمارا کوشچن ہے، مسجد سے چپل چوری ہو جائے تو کیا کریں؟ سب سے پہلے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی فضیلت جان لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے اور میں اس کے بدلے میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو کیا ہم نہیں نبی کریم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سلام بھیجیں اور ہمارا رب اتنا کریم جو ہم پر 10 سلام بھیجے؟ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنا 70 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کیا ہم نے ایک سنت کو زندہ کر کے 70 شہیدوں کے برابر ثواب حاصل کر سکتے؟ ہمیں اس چیز کی طرف پہل کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ مسجد سے چپل چوری ہو جائے تو کیا کریں؟ آج کا ہمارا یہ کوشچن ہے۔ نیز اگر چپل چور ہاتھ میں آ جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ اگر مسجد سے کسی کی چپل چوری ہو جائے تو اسے چاہیے کہ صبر کرے اور ننگے پاؤں چلا جائے، انشاءاللہ اس پر ثواب ملے گا۔ کسی کا مال گم ہو جائے تو اسے ثواب ملتا ہے۔ البتہ کسی کی چپل چوری نہیں ہوئی بلکہ کسی سے تبدیل ہو گئی، اس کے متعلق بہار شریعت میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ مجموع یا مساجد میں اکثر جوتے بدل جاتے ہیں، ان کو کام میں لانا جائز نہیں۔ اگر یہ کسی فقیر کو اگرچہ اپنی اولاد کو تصدق یعنی صدقہ کر دے، پھر وہ یعنی صدقہ لینے والا یعنی صدقہ دینے والے کو ہبہ کر دے تو تصرف میں لا سکتا ہے، یا اس کا اچھا جو جوتا کوئی اٹھا لے گیا اور اپنا خراب جوتا چھوڑ گیا، دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے اس نے قصد ایسا کیا ہے، دھوکے سے نہیں ہوا، تو جب یہ شخص خراب جوڑا اٹھا لایا تو اس کو پہن سکتا ہے کہ یہ اس کا عوض ہے۔ لیکن یہاں بھی بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ کیا یہ واقعی چپل تبدیل ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ بہتر تو یہی ہوگا کہ وہاں سے ننگے پاؤں آ جائے اور نئی چپل خرید لے۔ اگر کوئی غلطی سے آپ کی چپل سے اپنی چپل تبدیل کر گیا اور آپ کے ہاتھ چڑھ گیا یعنی آپ نے اس کو پکڑ لیا، تو اسے مارنے کی بجائے اس سے معذرت کر لیں۔ ہمارے ہاں تو اگر کوئی بیچارہ معذرت بھی کر رہا ہو کہ میں چور نہیں ہوں بلکہ میری چپل آپ کی چپل سے تبدیل ہو گئی ہے، پھر بھی اسے شبہ یعنی شک و شبہ کی وجہ سے 2-3 لگا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بدسلوکی سے نہیں پیش آنا چاہیے۔ اگر واقعی کوئی چور ہاتھ آ گیا ہے تب بھی قانون ہاتھ میں لینے کی بجائے اسے قانون کے حوالے کر دینا چاہیے، خود نہیں قانون کو ہاتھ میں لینا چاہیے۔ پیارے نبی نے بدسلوکی سے منع کیا ہے۔ ہمارے پیارے کریم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کرتے تھے۔ طائف میں آپ کے ساتھ کافروں نے برا سلوک کیا، آپ پر پتھروں کا برتاؤ کیا، آپ کے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے، لیکن آپ نے اس وقت بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں یہ پہاڑوں کی پتھراؤ کر کے ان کو تہس نہس کر دوں، لیکن آپ نے کہا نہیں، ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کو ہدایت دے دیں اور یہ اسلام قبول کر لیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کا اگر ہمارے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے تو ہمیں اس کے ساتھ بدسلوکی سے نہیں پیش آنا چاہیے۔
پیارے نبی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل پیر سیال لجپال سیال شریف آف سرگودا پاکستان سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آل ایکٹیویٹ کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک آسانی سے موصول ہو سکیں۔ تھینک یو۔